ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو خوب بیان کیا گیا اور بیان کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اس مہینے میں ایک اور پہلو بھی جڑی ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، جس سے قوم اور قبیلوں کے راستے ہموار ہوئے۔ سن 9 ہجری یہ عام الوفود کا سال تھا، جس میں بہت سارے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 10 ہجری کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوتی مشن پہ روانہ کیا۔ 26 صفر المظفر کو جنت البقیع میں ایک صحابی کو دفنا کے آپ گھر تشریف لائے۔ سر میں شدید درد لاحق ہوا۔ 29 صفر کو آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہا کہ ابو بکر کہ میرے اوپر بے شمار احسانات ہے، صحبت میں، رفاقت میں اور مال خرچ کرنے میں۔ انصار کا میرے بعد خوب خیال رکھنا، انصار میرے رازدان ہے، انصار میرے اندر کے لوگ ہیں۔ آپ کی بیماری مسلسل رہی، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہوئی۔ جب نماز شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور باہر کی طرف جھانکا، دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے۔ اسی دوران آپ کو مختلف باتیں یاد آتی رہی۔ آپ نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکرات الموت شروع ہوئے، مسلسل زبان پہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی غشیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے وفات کے وقت مسواک بھی فرمائی، جو آپ کی نفاست اور عمدہ ذوق تھا۔ ترکے میں آپ نے کچھ اسلحہ چھوڑا، ایک خچر اور 7 اشرفیہ جو اسی بیماری میں آپ نے تقسیم کی تھی۔ آپ کا مقام دیکھے کہ آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صحابہ پر بہت صدمہ تھا۔ سیدہ فاطمہ یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے انس، تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ نبی کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیمت دی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر نے آپ کا ماتھا چوما اور کہا، بِأَبِي أَنْتَ يَا نبی اللہ لا يجمع اللہ علیکم موتتین۔ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک ربیع الاول میں مدینے کی فضا تھی۔ صحابہ کے اوپر مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی صحابہ نے خوشی اور غم کا اہتمام نہیں کیا۔ جب بھی آپ کی یاد آتی تو صحابہ رو پڑتے۔ إن الأنبياء ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو خوب بیان کیا گیا اور بیان کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اس مہینے میں ایک اور پہلو بھی جڑی ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ قرآن میں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے، انک میت وانہم میتون۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت آئی ہے، جس طرح ہر انسان پر موت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ صراحتاً اپنے صحابہ کو وفات کے حوالے سے خبر دی اور اشارتاً بھی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن آپ کا مشن مکمل ہو گیا، دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس کو مشن پہ بھیجا جاتا ہے، مشن کی تکمیل کے بعد بھیجنے والا اس کو واپس بلاتا ہے۔ تو ان آیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، اور اسی حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک لے لو، شاید اگلے سال پھر جب تم حج کرو تو میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو سکوں۔ اور اس سے پہلے سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا اور تو نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا،
جس سے قوم اور قبیلوں کے راستے ہموار ہوئے۔ سن 9 ہجری یہ عام الوفود کا سال تھا، جس میں بہت سارے لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پاس بلانے کے لیے تیاری کا حکم فرمایا۔ آگے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے محبوب اب تمہارا کام ہے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، تیری تعریفوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار کا خاص حکم ہوا سورۃ النصر میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے یہ استغفار شروع کی۔ سن 10 ہجری کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوتی مشن پہ روانہ کیا۔ حضرت معاذ سواری پر سوار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور معاذ سے کہا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر بمسجدی او بقبری، اے معاذ شاید کہ اس سال کے بعد میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے اور تمہارا گزر میری قبر کے پاس یا میری مسجد کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ پر ایک سناٹا طاری ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی مشن پہ روانہ کیا تھا، تو کتنے بوجھل دل کے ساتھ حضرت معاذ روانہ ہوئے ہوں گے۔ 26 صفر المظفر کو جنت البقیع میں ایک صحابی کو دفنا کے آپ گھر تشریف لائے، سر میں شدید درد لاحق ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا تو آپ سے تپش آ رہی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اور یہ جو بخار مجھے آتا ہے اس سے اللہ رب العزت میرے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ 29 صفر کو آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، لیکن پھر بھی آپ نے دعوتی کام جاری رکھے اور مسلسل نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جمعرات آ گئی۔ جمعرات کے دن آپ نے فجر بھی پڑھائی، ظہر، عصر اور مغرب بھی پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جب گھر تشریف لے گئے آپ پر غشی طاری ہوئی، بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ حضرت عباس پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ینتظرون لک، آپ کے بغیر وہ کیسے نماز پڑھ سکتے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ اٹھے، وضو کیا، وضو کے بعد پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، اور 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھائے۔ ام الفضل کہتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وفات تک مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ اس دوران 2 موقعوں پر آپ مسجد تشریف لائے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ مجھے 7 مختلف چشموں کا پانی مشکیزوں میں بھر کے لاؤ اور اس کے تسمے نہ کھولو۔ یہ آپ کی نفاست طبع تھی، اس بیماری کو آپ مرض الوفات ہی سمجھ رہے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس جاؤ تو صاف ستھرا ہو کے جاؤ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہا کہ ابو بکر کہ میرے اوپر بے شمار احسانات ہے، صحبت میں، رفاقت میں اور مال خرچ کرنے میں، سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں۔ ایک ابو بکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ اور پھر کہا کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے ہیں وہ بند کر دے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے وہ کھلا رہے گا۔ دوسرے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جب حضرت عباس کا گزر انصار صحابہ پر ہوا، وہ رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عباس آپ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ انصار مسجد میں رو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے کہا مجھے پکڑ لو۔ اس نے آپ کو پکڑا، آپ پھر مسجد تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ انصار کا میرے بات خوب خیال رکھنا، انصار میرے رازدان ہے، انصار میرے اندر کے لوگ ہیں۔ انصار کی خوبیاں کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی مسلمانوں کو کہ انصار کے حوالے سے خوب خیال رکھنا۔ آپ کی بیماری مسلسل رہی، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہوئی۔ مسجد میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام حضور کی آمد کے لیے بے تاب تھے۔
اشتیاق تھا، رنج و علم کی کیفیت تھی۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی طرف دیکھتے رہے کہ اب حضور تشریف لائیں گے، اب حضور تشریف لائیں گے۔ جب نماز شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور باہر کی طرف جھانکا، دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے۔ آپ کو خوشی ہوئی، مسکراہٹ چہرے پہ آئی کہ جس مشن پر اپنے پیارے صحابہ کو چھوڑا ہو، ماشاءاللہ وہ اسی مشن پر ڈٹے ہوئے ہے، قائم و دائم ہے۔ ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی، اس نے کہا جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، مسکراہٹ تھی، روشن صاف ستھرا چہرہ تھا، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن مجید کا ایک ورق تھا۔ آہستہ آہستہ سارے صحابہ کی نظر آپ پر پڑی، چہرے پر تبسم تھا، خوشی کے آثار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ تشریف لا رہے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی نماز کو جاری رکھو، پھر آپ نے پردہ نیچے کیا۔ اسی دوران آپ کو مختلف باتیں یاد آتی رہی۔ آپ نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو پوجا کی جگہ نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو مار دے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی، آپ نے ان کے ساتھ سرگوشیاں کی، کان میں رازداری کی بات کی۔ جب پہلی بات کی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے دوسری بات کی تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا رازداری کی بات ہوئی کہ آپ روئی پھر آپ ہنسی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کی بات کی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے وہ راز ظاہر کی۔ پہلی بات یہ تھی جس پر آپ رونے لگی کہ حضور نے کہا میری وفات کا وقت ہے اور میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے ملنے والی ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے میرے ساتھ یہ کی جس پر میں ہنسی کہ فاطمہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جنت کی عورتوں کا تمہیں سردار بنایا جائے، اس بات پر مجھے خوشی ہوئی، میں اس لیے ہنسی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کو بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ ایک ہی لمحہ میں وہ روئے بھی اور پھر ہنسے بھی، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکرات الموت شروع ہوئے، چادر چہرے پر کر لیتے، دم گھٹتا تو چادر ہٹا لیتے، اور پاس میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ پڑا تھا، اس میں انگلیاں تر کر کے اپنے چہرے پر لگاتے اور مسلسل زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی غشیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ یہ منظر برداشت نہ کر سکی اور کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، یا فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد ھذا اليوم، آج کے بعد تیرے والد کے اوپر، تیرے ابا جان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا کیا تکلیف ہے؟ اگرچہ بزبان قال آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ کی عادت نہیں تھی کہ شکوہ شکایت کرے، لیکن بزبان حال کیا کیا تکلیفیں آپ کو یاد آئی ہوگی۔ بچپنا کی تکلیفیں، جوانی کی تکلیفیں، ذمہ داریاں ملی، دعوت کی، نبوت ملی، پھر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تک جو تکلیفیں آپ پر آئی، یہاں تک کہ یہ آخری تکلیف ہے، اور یہ ساری تکلیفیں آپ کو یاد آئی ہوگی۔ آپ پر جو غموں کے پہاڑ گرے، جو طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا، جو میدان احد میں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی کہ تکلیفوں کا 23 سال کا عرصہ گزرا، لیکن آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ آپ کا سر ٹکا ہوا تھا، اور پھر آپ چھت کی طرف مسلسل دیکھنے لگے، اور آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی۔ ایک حدیث ہے اس حوالے سے کہ جب نبی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا محل دکھاتا ہے اور پھر اختیار دیتا ہے کہ اگر چاہتے ہو اس محل میں داخل ہو جاؤ یا مزید زندگی آپ کو ملے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی اذا لا یختارنا، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ محل دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صحبت مل رہی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے پاس آپ نے جانا ہے، آپ مزید رہنا پسند نہیں کریں گے،
آپ نے وفات کے وقت مسواک بھی فرمائی جو آپ کی نفاست اور عمدہ ذوق تھا۔ حضرت عائشہ نے وہ مسواک منہ میں چبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سیدہ عائشہ بطور فخر کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توق کو نبی کی توق کے ساتھ موت کے وقت جمع کیا۔ ترکے میں آپ نے کچھ اسلحہ چھوڑا، ایک خچر اور 7 اشرفیہ جو اسی بیماری میں آپ نے تقسیم کی تھی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھے، آپ کی دنیا سے بے رغبتی دیکھے، آپ کا مقام دیکھے کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر، بطور فخر نہیں کہتا۔ اتنے بڑے نبی، مدینہ کی ریاست قائم کرنے والا نبی، بڑے بڑے فتوحات حاصل کرنے والا نبی، اپنے گھر کا عالم یہ ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اسی رات ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا کہ ہم چراغ جلائے، پڑوسیوں سے ادھار ہم نے تیل منگوایا اور پھر اس سے چراغ جلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صحابہ پر بہت صدمہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ایک دفعہ روشن کر دیا اور ایک دفعہ تاریک کر دیا۔ روشن تب کیا جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور تاریک تب کیا کہ جب آپ پردہ فرما گئے۔ سیدنا عمر نے تلوار لی کہ جو بھی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ آپ اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ واپس آئیں گے، ابھی تو بہت سارے کام باقی ہے۔ سارے صحابہ بے ہمت ہو گئے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے حالانکہ اس کے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا جب آپ کی روح پرواز کر گئی، کہتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی۔ جب میں نے کمرے سے کدالوں کی آوازیں سنی کہ آپ کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی، تب مجھے یقین آیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سارے صحابہ پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ سیدہ فاطمہ یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر جتنے مصیبتوں کے پہاڑ ڈالے گئے، اگر یہ مصیبتیں دن پر آ جائے تو وہ رات ہو جائے۔ تدفین کے بعد جب حضرت انس واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے انس، تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ نبی کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر واپس آ گئے؟ سارے صحابہ پر صدمے کی کیفیت تھی، ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیمت دی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا ہو بے شک محمد دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ عز وجل کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ پھر حضرت ابوبکر نے آپ کا ماتھا چوما اور کہا، بِأَبِي أَنْتَ يَا نبی اللہ لا يجمع اللہ علیک موتتین، میرے باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی، اللہ تجھ پر کبھی بھی 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ چونکہ کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی دوبارہ آئیں گے، اب بہت سارا کام باقی ہے، تو اللہ کے نبی کو ایک دفعہ موت آئی، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے رنج و علم سے آپ کو نجات ملی۔ اب دوبارہ آپ کو یہ تکلیف ملنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ ہمیشہ کی راحتوں میں چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ دیا۔ اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابا جان، ہم یہ خبر کیسے جبریل تک پہنچائے؟ یہ بھی ایک ربیع الاول میں مدینے کی فضا تھی۔ صحابہ کے اوپر مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی صحابہ نے خوشی اور غم کا اہتمام نہیں کیا۔ جب بھی آپ کی یاد آتی تو صحابہ رو پڑتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، ابو ہریرہ وہ وقت بتا کہ جب آپ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں تھا، آپ رسول اللہ سے حدیث سن رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی جدائی کے صدمے کے ساتھ آپ کی صحبتیں بھی یاد آئی ہوگی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت جب حضور یاد آتے تو اس کی نیند اڑ جاتی اور اللہ سے موت مانگتے کہ اللہ مجھے موت دے تاکہ میں حضور سے ملوں اور ان کے پیارے صحابہ سے ملوں۔ صحابہ حضور کے لیے مرنے کے بعد بھی بے تاب رہتے۔ حضرت بلال حبشی کی وفات کا وقت ہے، اس کی اہلیہ رو رہی ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو رسول اللہ سے جا کے ملنا ہے، پیارے صحابہ سے جا کے ملنا ہے، ابو بکر سے ملنا ہے، رسول اللہ سے ملنا ہے۔